صرف ایک جملہ ہے جو انسان کو ساری زندگی انسان نہیں بننے دیتا. ایک بول ہے جو ساری زندگی انسان کو ایک مثالی اور ایک اچھا باکردار مسلمان نہیں بننے دیتا. اور وہ جملہ کون سا ہے؟ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی خامی، اپنی کوتاہی اپنے استاد سے سنے، اپنے عالم سے سنے، اپنے بڑے بھائی سے سنے، اپنے کسی مشفق سے سنے، تو اپنی اصلاح کی بجائے وہ یہ ریمارکس دے کہ یہ بات تو مجھے لگائی گئی ہے، مجھے ہٹ کیا گیا ہے، ایتے گل مینو لائی ہے. یہ جملہ کہنا مسلمان بھائیوں یہ نری تباہی ہے. کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کہنی کہ یہ بات مجھے لگائی ہے. شکر کرو کہ یہ بات آپ کو لگائی ہے. آپ کو جیتے جی اپنی خامیوں کا علم ہوا ہے، اصلاح کا موقع ملا ہے. گندلا دامن لے کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش ہو جاتے تو وہ کس قدر زیادہ شرمندگی کی گھڑی ہوتی. صحابہ کرام میں اس بات کا سرے سے تصور بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی خامی سننے کے بعد کسی کے بارے میں یہ بات کہیں کہ یہ بات تو مجھے لگا کر کی گئی ہے، مجھے ہٹ کیا گیا ہے. ہمہ وقت اگر انسان کے دل میں رتی ایمان بھی ہو تو اس کو اپنی اصلاح میں رہنا چاہیے. سچا کھرا خوف خدا رکھنے والا مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ الفاظ کیسے ہیں، لب و لہجہ کیسا ہے، انداز کیسا ہے، یہ بات کرنے کا موقع تھا یا نہیں تھا. وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا. وہ ایک بالا تر بڑی بلند و بالا زندگی بسر کرتا ہے اپنی تربیت اور تعمیر شخصیت کے حوالے سے. تو میں تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، مرد و خواتین کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس خطرناک چنگل سے باہر نکلیں. تو جو بندہ آپ کو بات لگا بھی رہا ہے، 100% آپ کو یقین ہے، تو آپ اپنی اصلاح کریں، اس کے لیے دعا کریں، خوش ہو جائیں، اس چیز کو قبول کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یہ بہت خطرناک انداز ہے. مولانا خطیب حضرت صاحب یہ انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کے دین کے وارث ہیں. ایک مولانا صاحب نے خطبہ دیا اور بتایا کہ بہو کو بیٹی سمجھنا چاہیے، گھر کا فرد سمجھنا چاہیے، بہو کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کی بات ماننا، اس کے دل کو جیتنا، اس کو خوشی دینا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. ایک بلی کی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی، تو جو ساس بہو پہ ظلم کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ساس سننے کے بعد اپنے آپ کو چینج کرتی. اس نے کہا ریا کر یہ ریمارکس دی اور کہنے لگی آج تے قاری صاحب نے ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی، کوئی مولانا صاحب داڑھی پر بیان دے دیں تو ہمیں شرمسار ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ مجھ میں کمی ہے جی، انشاءاللہ مجھے پتہ چلا ہے، میں اپنی اصلاح کروں گا. چہ جائے کہ بندہ یہ کہے کہ ہن سارا اسلام داڑھی چ وڑ گیا ہے. اگر کوئی عورت پردوں کا اور حجاب کا خیال نہیں کرتی تو اپنی کمی کو تسلیم کرے، اللہ سے خیر کی امید کرے. تو باہر صورت یہ ایک جملہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ستیہ ناس کر دیتا ہے اور پورے دین کی عمارت کو گرا دیتا ہے کہ انسان یہ بات کہے جی یہ بات مجھے لگائی گئی ہے. صحابہ میں یہ تصور نہیں تھا. ایک دفعہ نبی الاسلام نے خریم ازدی کو کہا، خریم ازدی بہت اچھا انسان ہے، اگر یہ اپنے بال چھوٹے کر لے اور اپنی تہمت کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے. اسی وقت کینچی لی، اپنے بال بھی کاٹ دیے اور اپنی تہمت شلوار کو بھی کاٹ دیا. تصور ہی نہیں تھا یہ بات کی جائے کہ یہ مجھے ہٹ کیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھا انسان، اگر رات کا قیام نہ چھوڑے، ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی. تو آج کے سامعین جج بنتے جا رہے ہیں اور اپنے علماء کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو میں پوری امت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا جی، اس خطرناک جملے سے باہر نکلے جو کسی نہ کسی اشارے کنائے سے آپ کی اصلاح چاہتا ہے اور آپ کو آپ کی خامی کا پتہ چلتا ہے، اس کو اپنا محسن سمجھیں. جو آپ کی تعریف کرنے والا ہے، آپ کے منہ پہ آ کر آپ کی بڑائی بیان کرتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس مٹی ہو تو ایک مٹھی مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دو. آپ کا محسن وہ ہے جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی ڈھنگ سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے. تو 100 باتوں کی ایک بات ہے جی. آج کی ہماری نصیحت یہ مفتاح الخیر ہے، خیر کی کنجی ہے، باب الخیر ہے، خیر کا دروازہ ہے. ہر انسان گناہ گار ہے اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ آہستہ 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 اصلاح کرتا رہتا ہے. جب اسے موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقیت اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.